اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف ہمارا چل رہا ہے، تو اس کے تیسرے اور آخری رکوع میں ہم ہیں۔ پچھلے رکوع میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا تھا تفصیل سے کہ ان پر کس طریقے سے عذاب آیا، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ پھر جو ہے قریش مکہ کو جو ہے کہا گیا کہ جب جو طاقت، جو قوت، جو مکان ہم نے ان کو دیا تھا وہ پوزیشن تمہاری نہیں ہے، اس کے باوجود جب وہ ان کے کان، آنکھ، ناک، ان کے دل ان کو کام نہ آ سکے تو تم اپنے آپ کو سوچ لو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا، ہم نے برباد کیا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، جو بستیاں تمہارے اطراف میں ہیں۔ یہاں پر پھر اہل مکہ سے یہ خطاب چل رہا ہے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پھیر پھیر کر، صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بہت سی گردان ہوتی ہے نا، تو وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پھیر پھیر کر الگ الگ انداز سے تمہیں نشانیاں بتائی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ لوٹیں۔ ہم نے پھیر پھیر کر نشانیاں کیوں بتائیں؟ الگ الگ انداز سے جو سمجھایا گیا، نشانیاں دی گئیں، جو بیان دیا گیا، جو آیتیں نازل کی گئیں، وہ سب اس لیے کہ تم وہ لوگ کیا کریں کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پیچھے جہاں قوم عاد کا ذکر ہے تو وہاں پر جو ہے بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب تقریباً غالباً 3 ماہ یا 3 سال، مجھ سے تھوڑا سا ہو رہا ہے، کہ ان پر جو ہے بارش وغیرہ تنگ ہو گئی تھی، بالکل پانی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو قوم عاد والوں نے مکہ مکرمہ جو ہے خانہ کعبہ کے پاس، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو فوری جو قوم آئی ہیں وہ قوم عاد ہے، تو قوم عاد نے مکے والوں کے پاس بھیجا کہ بھائی خانہ کعبہ میں، کیونکہ خانہ کعبہ کے نشانات صرف باقی تھے، عمارت باقی نہیں تھی، نوح علیہ السلام کے طوفان میں جو ہے اس کو نقصان ہو گیا تھا، تو وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو ہے کہ بارش برسا دیں۔ تو تفصیل ہے وہاں پر یہ جو ہے کہ وہ لوگ گئے، جا کر جو ہے وہاں کسی کے پاس مہمان تھے، ایک اچھا خاصا مہمان رہنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ ارے بھائی ہم تو دعا کرانے آئے تھے، پھر جو ہے خانہ کعبہ کے پاس جا کر جو ہے جو وہاں کے ذمہ دار تھے ان سے دعا کروائی۔ تو بعض روایتوں میں تاریخی آتا ہے کہ جو ہے کہ بادل 3 آئے، اس میں سے ایک سلیکٹ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس میں سے جو ہے سیاہ بادل کو سلیکٹ کیا گیا۔ وہ سیاہ بادل کیا تھا؟ عذاب کا تھا۔ تو یہ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے، یعنی اہل مکہ سے وہ کوئی دور نہیں تھے، وہ لوگ، ان کا کنیکشن جو ہے برسا برس جو ہے سے جاری تھا۔ تو وہی طور پر جو ہے یہاں پر بھی ان کو اشارہ دیا گیا کہ بھئی تمہارے اطراف میں ہم نے بستیاں ہلاک کی ہیں، اور ہم نے جو ہے الگ الگ کر کر جو ہے الگ الگ انداز سے نشانیاں بھیجی ہیں، بتائی ہیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلولا تو کیوں نہیں، یہ لولا آپ نے پڑھا نا نحو میں، ابھارنے کے لیے آتا ہے نا، تو کیوں نہیں نصرهم الذین، نصرہ ان کی مدد کی، ان لوگوں کی، ہم الذین وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا ان کو بنایا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قربانا آلہتن کہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، اپنے معبودوں کے قریب ہونے کا ذریعہ، قربانا تقرب، قریب ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ قربانی کا قربانی نہیں ہے اردو والا۔ تو فلولا کیوں نہیں، نصرہ مدد کی، ٹھیک ہے نا، نصرہ مدد کی، ہم الذین ان لوگوں کی، الذین جن لوگوں نے اتخذوا ان لوگوں کو بنایا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قربانا تقرب کا ذریعہ، آلہتن معبود کا۔ یعنی جب ان پر عذاب نازل ہوا تو عذاب آنے کے وقت جو الگ الگ معبود ان لوگوں نے بنا رکھے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے مسلمانوں میں بعض لوگ پائے جاتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ فلاں نا وہ اللہ کے پاس جانے کا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کو کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت تو نہیں مانگنے پر خفا ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے، ضلوا عنہم گم گئے، تو غائب ہو گئے یا گم گئے، آپ جو بھی ترجمہ کریں۔ کب گم گئے؟
جب عذاب آیا تو نہ لات آیا، نہ منات آیا، نہ عزا آیا، یا قوم عاد کے جو اپنے بت تھے ان میں سے کوئی نہیں آیا، پورے غائب ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، یہ ان کا بہتان تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ تھا جو کچھ وہ بہتان مانتے تھے، یہ ان کا جھوٹ تھا جو کچھ وہ بہتان مانتے تھے۔ ایسے کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو ان کی مدد کرنے والے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تو آپ نے سورہ جن پڑھا ہوگا پچھلے سال، تو وہ جو پورا واقعہ ہے نا جنات کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جنات جو ہے آسمان دنیا کے قریب جا کر بیٹھتے تھے، وہاں پر فرشتوں میں جو گفتگو ہوتی تھی، جو بھی دنیاوی معاملات کے سلسلے میں جو ان کو باتیں آگے جانے رہتی تھی وہ اچک لیتے تھے، اور اس میں مرچی مسالہ لگا کے جو ہے یہاں پر آ کر کاہن وغیرہ کو بتا دیتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یا نبوت ملنے کے وقت اللہ رب العزت نے اس کو فل اسٹاپ لگا دیا کہ اب کوئی آسمان دنیا کا دکھے گا تو شہاب ثاقب جو ہے اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ جنات کو کہیں سے بھی آسمانی باتوں میں سے ایک بات بھی سننے کا موقع نہیں ملا، تو جنات پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر جو ہے جو سورج جن میں آپ نے شان نزول پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو ہے کہ پورے جو ہے میٹنگ ہوئی اور جو ہے ہر جگہ پر جو ہے جناتوں کے لشکر گئے کہ معلوم ہو کہ کیا دنیا میں ایسا کیا بڑا واقعہ ہوا کہ ہماری جو خاصیت تھی کہ ہم وہاں کی باتیں سن سکتے تھے جا کر، اللہ رب العزت کی نہیں، آسمانی دنیا کے قریب جو تھوڑی بہت ان کو باتیں سننے کو مل جاتی تھی وہ اس پر بھی پابندی لگا دی۔ تو جو ہے تہامہ یمن کی سائڈ غالباً جو ہے ایک لشکر آیا تھا ان کا جو معلومات حاصل کرنے کے لیے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے سنا اور سن کر جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس جا کر دعوت دیا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں کہ نبوت میں اللہ رب العزت نے نبوت صرف مرد حضرات کو دی ہے، کسی عورت کو نہیں دی، ٹھیک ہے؟ تو نبوت میں مرد کے تابع عورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، نبوت صرف مرد حضرات کو ملی ہے۔ اب وہ جو مرد جو بھی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا جو دیں گے تو ان کے تابع عورتیں ہوں گی۔ اسی طرح مرد میں انسانوں کو ملی ہے، تو جنات ان کے تابع ہیں، جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، حالانکہ حکومت میں جو جنات کی اپنی حکومتیں چلتی رہتی ہیں، ان کی جو ہے بستیاں جہاں پر بھی ہو، اور انسانوں کی جو ہے جہاں کہیں بھی ہو، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانے کو چھوڑ دیں اب۔ اور نبوت کے معاملے میں نبوت صرف انسانوں کو ملی ہے، انسانوں میں بھی مرد حضرات کو ملی۔ تو جب جن آئے انہوں نے قرآن سنا، تو وہی بات ہے سورہ جن میں جو تفصیل سے ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، جب آیا آپ کے پاس ایک نفر، ایک گروہ، من الجن، جن میں سے، یستمعون القرآن، وہ لوگ غور سے سنے قرآن، ٹھیک ہے نا، یستمعون استماع، غور سے سنے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، تو جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو ان لوگوں نے کیا کہا، انصتوا، خاموش رہو۔ فلما قضی، جب وہ چلے گئے، ولو، جب یعنی مکمل ہو گیا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سن لی، ولو الی قومہم، اور وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے بن کر۔ کیا بات ہوئی؟ پہلی چیز کہ جب جنات آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس وہ لوگ حاضر ہوئے تو اپنے دوست احباب سے کہہ دیا کہ خاموش رہو، ٹھیک ہے۔ فلما قضیہ، یعنی جب آپ کی تلاوت مکمل ہو گئی، ولو، وہ اپنی قوم کے پاس گئے، کیا بن کر؟ ڈرانے والے بن کر۔ بات کلیئر؟ ترجمہ یہاں تک ٹھیک ہے؟ قالو، اب وہ قوم کے پاس گئے تو کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے، بے شک ہم نے سنا ہے ایک کتاب کو، یعنی قرآن کو، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی، یعنی توریت، جو انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتی، یعنی ان میں جو باتیں ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں، تصدیق کرنا، ان کی جو ہے صحیح ہے کہ قرار دیتی ہے اور اس کے خلاف نہیں جاتی ہے۔ یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اب قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا
چند باتیں کہیں. پہلی بات کیا کہا کہ ہم نے قرآن سنا، جو کون سی کتاب ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جو اپنے سے پہلے والی کتاب یعنی توریت وغیرہ کی تصدیق کرتی ہے، جو حق کی جانب بلاتی ہے اور صراط مستقیم کی طرف بلاتی ہے. بس ایک مرتبہ جنات نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، سن کر جو ہے ان پر اس کا یہ اثر ہوا. پھر کیا کہا؟ یا قومنا، اے ہمارے قوم، اجیبو داعی اللہ، تم جواب دو یعنی ان کی دعوت کو قبول کرو. کس کی؟ اللہ کے داعی کی، یعنی اللہ کی طرف بلانے والوں کی. وہ آمنو بھی، اور اس پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے رخصتی ہو جائے گی، تمہیں بچا لیا جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر نا یہ بحث سورہ جن میں شاید میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں پڑھا یاد نہیں ہے، سورہ جن میں بھی یہ بحث آئی تھی کہ اگر یہ من تبعیضیہ ہے. من کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ہم نے نحو میں، علم نحو میں دیکھا تھا کہ ایک من ہوتا ہے تبعیضیہ، بعض کے معنی میں. تو یغفر لکم من ذنوبکم، یہاں پر اگر من تبعیضیہ ہے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہارے بعض گناہ بخش دیے جائیں گے. تو مفسرین جو من تبعیضیہ یہاں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقوق، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک حقوق اللہ سے متعلق ہوتا ہے اور ایک حقوق العباد سے متعلق ہوتا ہے. تو جب بندہ اسلام لاتا ہے، کفر سے، شرک سے، اپنے باطل عقائد سے توبہ کرتا ہے تو اس کے حقوق اللہ کے سلسلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی تو اس کو چوری کیا ہوگا تو مال لوٹانا پڑے گا، ڈاکہ ڈالا ہوگا تو مال لوٹانا پڑے گا، غیبت کری ہوگی تو معافی مانگنا پڑے گا. تو حقوق العباد کے گناہ معاف نہیں ہوتے. مت کو تبعیضیہ لیں گے تو وہی مانیں گے. تب انہوں نے کیا کہا کہ اے ہماری قوم، اللہ کے اس داعی کو لبیک کہو، ایمان لاؤ. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں عذاب علیم سے نجات دی جائے گی. پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے داعی کی جواب نہیں دے گا، یعنی بات پر لبیک نہیں کہے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، تو وہ عاجز نہیں کرے گا اس کو زمین میں. فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ عاجز نہیں ہوگا زمین میں. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اس کا جو ہے دوست ہوگا. اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوگا. یعنی جو دعوت کو قبول کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو عذاب علیم سے بچ جائے گا. اور جو دعوت پر لبیک نہیں کہے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو ہے کہ زمین میں تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو تھکاوٹ وغیرہ کچھ نہیں چھوئی. جب زمین کو اس نے جو ہے بنایا کرا تو اللہ کو کچھ نہیں ہوا. اور ان لوگوں کو جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ملے گا کہ جو ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان پر عذاب آئے تو عذاب سے بچا لے. اور یہ لوگ کیا ہوں گے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے. تو یہاں پر ہم ہمارے سبق کو روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے کل دیکھیں گے.